देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, खतरनाक सैलाब ने सिंध में एंट्री मार दी है। पंजाब से आने वाले सैलाब से सिंध में कच्चे के इलाके तबाह, मकानात और फसलें शदीद मुतासिर हुई हैं। कंद, कोट, घोटकी, उबाड़ो, गंबट में कच्चे के कई इलाके डूब गए हैं, मकानात तबाह हैं, फसलें पानी में बह गई हैं। कराची में पानी आता है तो सिंध हुकूमत बेबस नजर आती है। सिंध के अंदरूनी इलाकों में सैलाब आया तो सिंध हुकूमत बेबस है। सिंध का आबपाशी का महकमा जो अरबों रुपए बजट लेता है, हर साल पैसे बढ़ते जा रहे हैं। 2022 में सिंध के आबपाशी की अगर बात करें महकमे को तो 32 अरब रुपए मिलते थे। ये हमारे नुमाइंदे जो है वो बता चुके हैं ऑलरेडी। क्या कहते रहे हैं, आइए सुनाते हैं। एरीगेशन डिपार्टमेंट के आपका जो डेवलपमेंट का बजट है एरीगेशन का, वो तकरीबन 32 अरब रुपए है। 32 अरब रुपए 32 अरब रुपए सिर्फ एरीगेशन का है, डेवलपमेंट का। उसमें जो लाइनिंग करते हैं उसका लाइनिंग का तकरीबन 10 अरब रुपए है, और इसके अलावा जो ड्रेनेज और वाटर है उसके 22 अरब रुपए हैं। आपको याद होगा ये जब का शॉट है मेरे ही प्रोग्राम का, हमारे नुमाइंदे ने एक्सक्लूसिव स्टोरी की थी जब 2022 में मैं सैलाब कवर कर रही थी। उस तराजुर में आगे बढ़े आपको ये बताऊं, ये बजट हैरान कुन पर के ये उस वक्त जब 2022 में सैलाब आया हमने ये स्टोरी की थी, 32 अरब रुपए मिलते थे आबपाशी के महकमे को। आज ये बजट हैरान कुन तौर पर 3 सालों में 82 अरब तक पहुंच चुका है। 3 सालों में 50 अरब इजाफा हुआ है, लेकिन कारकर्दगी क्या है सवाल। बदकिस्मती से इस मुल्क में हर चीज सियासत की नजर हो जाती है। अगर कोई पार्टी हुकूमत में और सैलाब आता है तो वज़रा बयान देते हैं कि कुदरत इस बार बेरहम है और अपोजिशन अंधी तकलीद करती है। सियासतदान सियासत करने का कोई मौका जाने नहीं देते। पंजाब की वजीर आला ने भी इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि तब वजीर आजम सैलाब मुतासिरीन के पास जाते थे और तस्वीरें बनाते थे। 2022 में ऐनक लगा के जहाजों में सफर करते थे, लेकिन 2022 में तो वजीर आजम शहबाज शरीफ निकले। चलिए जी सुनते क्या कहती हैं। अभी मुझे 21 और 22 के कोई तस्वीरें मैंने देखी। इनका वजीर आजम क्या करता था, सैलाब आया तो उसकी सबसे बड़ी खिदमत क्या थी कि फिजाई दौरा किया, ऐनक लगा के शीशे में से नीचे देखा, हो बड़ा सैलाब आ गया। इनको क्या ओह माय गुडनेस। मरियम बताऊं 2022 का सैलाब कवर कर रही थी उस वक्त भी मैं, जब उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे और उस वक्त के वजीर आजम आपके चचा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ थे, ना कि इमरान खान साहब थे। दूसरी जाने मौजूदा सियासी मंजरनामे की तरफ नजर दौड़ाएं तो अपोजिशन में भी इस वक्त दराड़े हैं, खासकर के पीटीआई के अंदर। अब यहाँ तक बात पहुंच चुकी है कि मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ तंजिया बयान दिए जा रहे हैं, जिसमें केपी के वजीर आला भी शामिल हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सोशल मीडिया पर टिकटॉक से इनकलाब आते तो इमरान खान जेल में ना होते। अब ये तंज किसके लिए था सवाल। तहरीक इंसाफ वो जमात है जो जेन जी की सबसे ज्यादा पसंदीदा जमात है और सोशल मीडिया पर बहुत ही एक्टिव है। अली अमीन गंडापुर का ये तंज यही दर्शाता है कि शायद पार्टी में सब अच्छा नहीं है। इसका नतीजा निकल रहा है कि बानी पीटीआई की मुश्किलात में कमी नहीं आ रही है। अलीमा खान ने बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के बाद दहागिल इलाके पर अली अमीन गंडापुर के हमरा मीडिया गुफ्तगू करते ये कहा कि लोग इमरान खान को एक और मुकदमे में सजा सुनाने जा रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या पार्टी अरकान अपने बानी से भी मुखलिस नहीं है या हैं, और इमरान खान के जेल में रहने का सबसे बड़ा फायदा पार्टी में आखिरकार किसको हो रहा है। इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं बशीर अहमद मेमन साहब हैं, सदर हैं मुस्लिम लीग नून सिंध के, मिकदाद अली खान हैं मेंबर कौमी असम्बली पीटीआई से, कादिर मंदुखेल साहब हैं पीपल्स पार्टी से हमने, और आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले जी जाऊंगी मैं कादिर मंदुखेल साहब आपकी तरफ आऊँगी। का साहब, सैलाब हम देख रहे हैं सिंध में भी आ गया है और अब तक सिंध तक पहुंच गया है। गंबट में कच्चे के कई इलाके डूब गए, कनकोट घोटकी के अंदर भी मकानात फसलें, वही सारा इशू है। 2022 का सैलाब मैं इसलिए बहुत खुल के बात कर सकती हूँ क्योंकि आई एम इन दोज सेलेक्टेड पीपल जो कि कवर कर रहे थे, जो जा रहे थे, जिनको एक्सेस था हर चीज़ का, और उस वक्त मैं चीफ का इंटरव्यू भी कर रही थी। और मेरे ख्याल से ख़वातीन में मैं देखूं तो पाकिस्तान से एक मैं ही सहाफ़ी थी जो उस वक्त मौजूद थी जो ये इंटरव्यू भी कर रहा था। बाकी जितने लोग थे वो तो इसलिए हमारे पास रिकॉर्ड का हिस्सा है चीज़ें। मुझे ये तो नहीं कह सकता कोई कि जी मैं स्टूडियो से बैठ के बात कर रही हूँगी। तो
पॉइंट अगेन वही है, हम देखते थे कि उस वक्त भी सिंध पाशी के महकमे को 32 अरब मिलते थे, आज हम देख रहे हैं 82 तक ये पहुंच गया है बजट, 50 अरब का इजाफा हुआ है। सिफर लगते रहते हैं बजट्स के अंदर, मज़ीद आगे बढ़ते रहते हैं यानी कि, लेकिन क्या कारकर्दगी में भी कोई प्लस 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 होता जा रहा है? और 2022 के बाद कोई सिंध में ऐसी पॉलिसी बनी थी? क्योंकि उस वक्त तो पता चल गया था क्लाइमेट चेंज पे, बाजवा साहब के वो इंटरव्यू हैं, सीएम साहब के वो इंटरव्यू हैं, वजीरों के वो इंटरव्यू, उन्होंने उस वक्त ही आइडेंटिफाई कर लिया था जी क्लाइमेट चेंज है और अभी डिवास्टेशन होगी। बिलावल साहब के भी इंटरव्यूज़ हैं, फिर हम प्लेजेस के लिए भी गए, तो वो अब क्या, और अब हमने देख लिया प्लेजेस से भी कोई फ़ायदा नहीं है, हमें पैसे नहीं मिले, दुनिया पैसे देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ओवरऑल सिस्टम चेंज हो रहा है। तो हम कैसे इस सूरत हाल से अब निकलेंगे बाहर? बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की रिदा ने, अब जवाब ही सुन ले। जी, जी, जी। उसका चौथा हिस्सा आप काश 2022 के सैलाब के बाद ये भी बताते कि दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बिलावल भुट्टो साहब ने इन सैलाब ज़दगान के लिए 21 लाख मकानान का शुरू किए और उसमें 2 लाख से ज्यादा मकानात एंडोवर भी कर चुके हैं और 1500 के लगभग जो है ना डेली बेसिस पे तैयार हो रहे हैं, ये उन्हीं सैलाब के लिए। दूसरी बात ये कि अगर आप जो वर्ल्ड जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो सूरत हाल है वो आपके सामने पूरे दुनिया का, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि खैबर पख्तूनख्वा में या पीर बाबा शहर इलाका है, वहाँ 5 मिनट के अंदर जो ना पूरा गांव सफाई से मिट जाएगा, कभी सोचा नहीं था। 22 साल से या 30 साल से ज्यादा सतलज और रावी खुश्क हो चुका था, वहाँ हाउसिंग स्कीम बन चुकी थी उसमें, और अचानक जो है ना वो बारिश का ये सूरत हाल आ जाता है और पूरा पंजाब डूब जाता है। आप जो अदाद शुमार फंड के बता रहे हैं, इससे ये अदाद शुमार फंड को जो ना ये नहर की किनारे के लगाने के लिए सिर्फ नहीं होता है, ये जो तनख्वाहें, डिपार्टमेंट, गाड़ियां, ये सारी चीजों समेत होती है। अगर आप कौमी असम्बली का बजट निकाल दे तो आपको जो ना वो हैरान कुल जो ना वो ताजुब होगा कि वहां पे जो ना कितने अरब रुपए खर्च होते हैं कौमी असम्बली के इजलास में या सेनेट के इजलास में या आपको दूसरे जो हाउसेज है उसके हवाले से। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि फिर दूसरी बात की कि कच्चे के इलाके में सिंध की सूरत हाल थोड़ा सा पंजाब से मुख्तलिफ है। पंजाब में रावी और सतलज जो जिस तरह वो सैलाब आया था तो वो कई शहरों को बचाने के लिए पंजाब हुकूमत ने कट मारा ताकि जो ना वो शहर जो ना न डूब जाए। देहात और इस साइड पे फसलें तो यकीनन तबाह हो चुकी है, लेकिन वो दरिया घूम फिर के वापस सतलज और रावी में गिर जाता था। सिंध में आपके मैंने रिपोर्टिंग की है तो आप जरा ये भी बता दें, बशीर मेमन साहब को तो पता है, वहाँ गुड्डू साइड पे गोडकी साइड पे वहां पे 25 से 30 फुट ऊंचा दरिया है और जमीन उससे नीचे है। प्रैक्टिकली मैं खुद भी गया हूँ उस दरिया के किनारे पे सैलाब वाली दिनों में ऊपर खड़ा होके, और अगर ये बंद टूट जाए तो कहीं बचाव का रास्ता नहीं था। तो यकीनन एक तबाही दुनिया भर में आई है और दुनिया भर में जो एक तबाही सैलाब या क्लाइमेट चेंज के हवाले से है उसके लिए तो यकीनन आप ये सोच सके कि आप दरिया सिंध का आप मिसाल ले लें और आप बशीर मेमन साहब से पूछे उसके बाद अल्टरनेट है क्या, यानी आपके सारे 5 दरिया जो है ना वो घूम फिर के आ जाते हैं और आपके यहाँ क्या ये बारिश ये आपने सूरत हाल देखा। तो मैं ये समझ रहा हूँ जब ये महकमा मौसमियात में या इंडिया में PDMA ने जो बताया उस वक्त से बिलावल भुट्टो साहब की हिदायत पे सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ वजीर और मुशीर और MP MNA अपने अपने इलाकों में उस वक्त से जब वो ये पंजाब में सैलाब आया था वो अपने अपने इलाकों में काम कर रहे हैं, वहाँ लगे हुए हैं। और यकीनन जो कच्चे के इलाके हैं वहाँ हुकूमत के पास एक ही रास्ता होता है कि लोगों को वहाँ कच्चे की जमीनों से निकाल दिया और यकीनन हुकूमत ने काफी हद तक लोगों को निकाला है और बात जगह पे ऐसा होता है कि लोगों ने निकलने से इनकार किया। तो मैं ये समझ रहा हूँ सॉरी, जिस तरह आपने नक्शा खींचा कि ये 22 अरब या 32 अरब या जो भी अरब आप गिनवा रहे हैं ये सिंध हुकूमत ने खा लिया है और कुछ नहीं किया, आवाम को ये इंप्रेशन देने की आपने कोशिश की। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा जो ना वो अपोजिशन के ऐनक के बजाय जो ना आप रियलिटी देख ले, आपने रिपोर्टिंग की है तो आपको अंदाजा होगा कि जो दादू साइड पे यहाँ जो ना वो पूरा का पूरा जो ना वो बिजली के खंभे डूबे हुए थे
اور جو حامد میر کا شو دیکھ لے جو وہ کشتی میں جا رہا تھا بجلی کے تاروں سے وہ ٹکراتے ہوئے, یہ اتنے ہائٹ پہ پانی تھی, لیکن الحمدللہ 22 ابھی زیادہ دور نہیں ہے, آج 25 بھی مکمل نہیں ہوا, وہ علاقے آپ کو خشک نظر آئیں گے اور مکانات بھی بند رہے, لوگ اپنی جگہ پہ بھی جو واپس گئے, فصلیں بھی تیار ہو رہی, سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ 100% اچھا کام ہو رہا ہے, 100% پرفیکٹ ہو گیا. یقیناً کہیں کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن آپ اس سے تھوڑا سا پہلے چلے جائے. پنجاب میں تو پنجاب میں بھی یہی صورتحال تھی, بلکہ اس سے زیادہ خطرناک تھی. اور اگر آپ پختونخوا چلے جائیں, وہاں جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں بھی یہی صورتحال تھی, جہاں کئی مکانات, کئی جو ہے نا وہ گاؤں جو ہے نا صفائی سے مٹ گئے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کام نہیں کیے, کام سب حکومتوں نے کیے ہے, کہیں زیادہ کیے کہیں کم کیے, یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن کام سب نے کیے. یہ ہے ساری آپ کی تفصیل, اور میں اب کیا کہوں اس کے حوالے سے. جی, صرف دادو ہی نہیں تھا, دادو کیا سانگھڑ بدین بہت سارے علاقے تھے جہاں ہم نے وزٹ کیا تھا. اور جو رائٹ بینک کی بات ہوتی ہے, آج بھی رائٹ بینک کو مضبوط کرنے کی انفارچونیٹلی وہ اتنے سالوں میں نہیں ہوا ہے. لیفٹ بینک کی اور رائٹ بینک کی جو پوری سلسلہ ہے, اور وہ آپ کو بھی پتہ ہے. اور پھر صرف سندھ کے میں ہم صرف انٹیریئر کے جو شہر ہیں ان کی بات نہیں ہے نا, کراچی کو بھی دیکھیں, میٹروپولیٹن سٹی ہے اور سندھ کا کیپٹل ہے ایک طریقے سے, اور ساری چیزیں آپ دیکھیں, معیشت کا ہب ہے, اکانومی کا ہب ہے. لیکن یہاں پہ بھی جب بارشیں ہوتی ہیں تو کیا صورتحال بنتی ہے, ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہم چلا نہیں سکتے چیزوں کو, ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ تو کرنی ہوگی. آپ کے اوپر اس لیے بات ہوتی ہے قادر مندوخیل صاحب, کیونکہ پیپلز پارٹی 17 سال سے ایک صوبے میں ہے بلا کسی اسپیس کے, بغیر کسی تعطل کے, جس کی وجہ سے ان سے ایکسپیکٹیشن زیادہ کی جاتی ہے کہ اب ان کو شاید ایک ماڈل. جملہ سن لیں, جی, یہی تو آپ کی میڈیا کی جو نا وہ غلط فہمی کہو یا گمراہی کہو, 17 سال میں آدھے سے زیادہ تو انکم تھی, اور یہ سارے جو بلدیات اور ہیلتھ اور یہ سارے تو انکم کے پاس تھی. آپ 17 کے 17 سال ہمارے کھاتے میں کیوں گل رہے؟ اور یہی انکم تھی جو پچھلے 40 سال سے ڈکٹیٹر اور جمہوری حکومت میں یہ ساتھ تھی, اب پچھلے 7 سال سے وہ نہیں ہے. تو آپ یہ بھی گنا کریں نا کہ 17 سال ہمارے نہیں تھے, آدھے سے زیادہ انکم تھے اس میں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, بشیر میمن صاحب کی طرف جاتی ہوں. بشیر میمن صاحب, سندھ کے حوالے سے تو ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ اب یہاں تک سیلاب پہنچ چکا ہے. پنجاب میں مریم نواز صاحبہ نے کل جو کہا اس کے بعد سے شدید تنقید ہو رہی ہے. ظاہر ہے کیونکہ اس وقت 2022 میں وزیر اعظم شہباز شریف تھے, عمران خان صاحب نہیں تھے, لیکن مسئلہ بھی یہی آتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کا آپس میں تو اصول یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اپوزیشن کی نگاہ سے ہی اینک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس چکر میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ یہ بات بھی بھول جاتے ہیں اپنے ماضی کی. وہ انہوں نے ماضی میں حوالہ دے دیا عمران خان صاحب کا 22 کے سیلاب میں, لیکن 22 کے سیلاب میں بھی اپنی حکومت تھی, اس وقت شہباز شریف وزیر اعظم تھے, اسی وقت یہاں پہ پیپلز پارٹی کی وہی حکومت تھی سندھ میں, وہی سارا سیٹ اپ تھا, تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی. تو 2022 کا اگر سیلاب دیکھا جائے تو ایگزامپل تھا آپ کے لیے بھی, پیپلز پارٹی کے لیے بھی, اور کے پی میں بھی جو حکومت ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی, سب کے لیے تھا. اور اب اگر دیکھیں اوورال, کیونکہ میجرلی تو اس وقت سندھ اور بلوچستان افیکٹ ہوئے تھے لارجر اس میں ہم دیکھیں تو وہ ایک ایگزامپل تھی ہمارے پاس کہ جی فلڈز ہمیں آنے ہیں آگے, پریڈکشنز تھیں. کیا حکومتوں نے اس طرح تیاری کی کہ جی آئندہ آنے والے دنوں میں ہم بچ جائیں, کیونکہ 2022 سے 25 3 سال ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے میں 22 کا سیلاب جب کور کری تھی سندھ اور بلوچستان میں, اس کے بعد 2023 کی بات ہے, 23 جنوری فروری میں ترکی میں ایک ڈیواسٹیشن ہوا تھا, ارتھ کویک ہوا تھا. پی ایم شہباز شریف گئے تھے ادیمان تک, میں خود بھی انقرہ سے 11 صوبے ہوتے ہوئے ادیمان تک گئی تھی, بہت ڈیواسٹیشن ہوئی تھی. اور آج جب میں جا کے دیکھا ہے ابھی ترکی, تو اس میں انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کر لی ہے ودن 2 ایئرس, تو وہ ان کے ہم سے زیادہ لاس ہوا تھا ان کا اس ارتھ کویک میں. جب آپ ڈیجٹس جا کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی, وہ بھی مسلمان ملک ہے, وہ بھی ہمارے طرح کے انسان ہی لوگ ہیں سب, انہوں نے اس سے ریکور ہو گئے. ہم تو آج تک 2022 کے سیلاب سے ریکور نہیں کیے تھے کہ ہم 2025 کے سیلاب میں کھڑے ہو گئے. جی السلام علیکم بیٹا. جی پہلے تو آپ کی مہربانی, آپ کے چینل کی مہربانی کہ مجھے آپ نے اس پہ لیا, اور آپ کے پارٹیسپینٹس کو السلام علیکم, قادر مندوخیل صاحب کو, اور دوسرے جو پی ٹی آئی کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں نے صاحب, ان کی بھی السلام علیکم جناب کو. بیٹا بات یہ جو آپ نے بات کی سندھ کے سیلاب کی, ابھی موجودہ جو سیلاب ہے اور اس میں کچا ڈوبا ہے. کچا بیٹا یہ ہے ہی, کچا مینس 2 دریا کے اندر جو علاقہ ہے وہ ایک, آپ کو پتہ ہے اس وقت جو گڈو پہ جو سیلاب ہے
وہ پنجاب میں تو خیر ظاہر وہ 5 دریا ہیں، اس لیے وہ چھوٹے ہیں، اور وہ پانچوں آ کر کے پنجاب پہ ملتے ہیں، اس کے بعد آ کر کے گڈو سے پہلے سندھ میں انٹر ہوتے ہیں. بیٹا جو گڈو کی جو کیپیسٹی ہے وہ 10 لاکھ کیوسکس تو بہت آرام سے گزارتا ہے، اور اس سے اوپر جو ہے نا وہ بیراج کو تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ پروفیشنل کر رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، لیکن اس وقت پانی وہاں پہ کم ہے. لیکن دریا نے سمندر تک جانے کے لیے یہ کچا ہی ہے، 2 بینکس ریور بینکس کے درمیان میں جو علاقہ ہے اس کو کچا کہتے ہیں، اور وہ ہے ہی دریا کا واٹر وے. دریا کا سمندر تک پہنچنے کا ذریعہ یہی کچا لینڈ ہے جو کہ سوکھ جاتی ہے اگر پانی نہ ہو، اور کم پانی ہوتا ہے. ابھی تو میرے خیال میں کچا بھی پورا نہیں ڈوبا. ہاں اب آپ کہیں گے وہاں پہ جو گھر بنے ہوئے ہیں، وہاں پر جو زمینیں ہیں، فصلیں ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے بیٹا کہ یہاں پر پانی اگر اتنا ہوا تو آئے گا اور زمینیں ڈوبے گی، اور گھر بھی اسی طرح مطلب ہے. اور ظاہر ہے وہ کئی سالوں سے پانی چونکہ نہیں آتا تھا تو وہاں پہ لوگوں نے پکے گھر اپنے بنا لیے ہیں. اب ظاہر ہے مطلب وہ وہیں کے رہنے والے ہیں، وہیں پہ کاشتکاری کرتے ہیں، وہیں پہ جو ہے وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نقصان ضرور ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ وہیں پہ دیٹ از وہ دریا کا راستہ ہے، اس میں اگر کسی نے بنا لی ہے تو وہ مطلب میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ہم وہ کہہ سکتے ہیں نہیں، لیکن بنانے نہیں چاہیے تھا اس کو. اس لیے کہ یہ تو اب آ جائے میں کلائمیٹ چینج کی بات کروں. جو کلائمیٹ چینج ہے نا بیٹا، وہ کوئی ہمارے پاس اکیلے کے پاس فنامنا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 4 سال پہلے 5 سال پہلے سعودی عربیہ میں بارشیں ہوئی تھی، طوفانی بارشیں، اور گاڑیاں ریاض میں گاڑیاں تیرتی پھر رہی تھی. پتہ یہ لگا کہ اتنا جو رچ کنٹری ہے اس کے پاس ڈرینیج سسٹم ہی نہیں ہے ریاض شہر کے لیے. تو پورا شہر جو پانی ظاہر ہے بارشیں ہوئی تو کلائمیٹ چینج نے وہاں پہ اثر کیا تھا، اور ان کے پاس چونکہ اتنے زیادہ پیسے ہیں کہ انہوں نے مطلب دوسرے سال بارشیں آنے سے پہلے ہی اپنا سسٹم ٹھیک کر لیا. ابھی میں کراچی کی مثال دوں گا. یہاں پہ ڈی ایچ اے میں بیٹا پچھلے سال جب بارشیں ہوئی تھی پچھلے سال بہت زیادہ پانی آیا تھا جمع، اور اس مرتبہ انہوں نے جلدی میں بہت اچھے ڈرین سٹارمز بنا لیے. اسٹارم واٹر ڈرینیجز ڈالے، اسٹارم واٹر ڈرینیجز، جی انہوں نے ڈالے تھے اسٹارم واٹر ڈالے، ڈرینیجز جی. اور انہوں نے یہ بنا لیا. چھوٹا علاقہ ہے، ڈی ایچ اے نے بہت اچھا کام کیا ہے، وہ دیکھنے کے قابل ہے. انہوں نے اتنا بارش ہوئی اور یہاں پر مکینوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. پچھلی مرتبہ جب بارشیں ہوئی تھی بیٹا تو میرے گراج میں پانی تھا، اور وہ ڈرین ہوتے ہوتے اس کو 6 دن 5 دن لگے. میرے گھر میں جو ہے کار میں آنا بڑا مشکل تھا. اور لیکن اس مرتبہ جو بارشیں ہوئی ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگا اس نے اسٹارم ڈرین کی وجہ سے. ہیونگ سیڈ دیٹ، لیکن میں ایک بات عرض کروں کہ یہاں پر بلڈنگ بائی لاز کمپلیٹلی فالو ہوتے ہیں اور ان کو انشور کیا جاتا ہے کہ وہ فالو ہو رہے ہوں ڈی ایچ اے میں. لیکن اب آ جائیں شہر میں پرابلم یہ ہے کہ آج خبر چل رہی تھی ٹی وی پہ کسی نیوز چینل پہ خبر چل رہی تھی کہ سپریم کورٹ کا جو پارکنگ لاٹ ہے وہ ڈرینیج لائن پہ بنا ہوا. اب آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، یہ ادھر کے لیے نہیں بنا ہوگا، اس کے آگے پیچھے دوسری بھی بلڈنگز ہیں. یہ تو سپریم کورٹ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، اور انہوں نے شاید رائٹنگ میں دیا ہے یا کیا کیا ہے کہ پارکنگ لاٹ کو یہاں سے ہٹائیں. اور تو اب یہ پوری آپ آگے تھوڑی دیر کے لیے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کا سوچیں، اور اس کے بعد اگر آپ سوچیں اس کے ارد گرد کون کون سی بلڈنگز ہیں جو کہ سرکاری بھی ہیں اور پرائیویٹ بھی ہیں. تو یہ کراچی میں لیک آف پلاننگ تو رہا ہے. اب اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج بنی ہے، سپریم کورٹ کا ابھی بنی ہے، پرسوں بنی ہے، نہیں، بہت پہلے بنی ہے. پارکنگ لاٹ اس کا کب بنا ہے؟ اب بنا ہے، بہت پہلے بنا ہوا ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ جو آپ دیکھ لیں پورے کا پورا سیکریٹریٹ بنا ہوا ہے. اب پتہ نہیں کہاں پہ ڈرینیج لائن ہے جس کے اوپر بلڈنگز بنی ہوئی ہیں.
تو ہم تھوڑا سا ہم اگر پازیٹیو کو دیکھیں تو پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گے تو پھر ہمیں یہ چیزیں کرنے کو بہتر ملیں گی. ہمارے شہر میں یہ مثال ڈی ایچ اے نے قائم کی ہے. تو اسی اس کو بنیاد بناتے ہوئے میں سمجھتا ہوں بہت میسو اس لیے کہ جب شروع میں بن رہا تھا تو میرے کچھ ہمارے دوست ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیوں بنا رہے ہیں, خواہ میں بنا رہے ہیں ڈی ایچ ای. لیکن جب اس مرتبہ بارشیں آئیں اور پانی نہیں کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ سارے خوش تھے. پچھلی بارشوں میں تو لوگوں نے ہڑتالیں کی تھی اور لوگ یہاں پر بہت زیادہ مطلب پریشان تھے, لوگوں کے گھروں میں پانی تھا. اب نہیں آیا. اب یہ میرے خیال میں ابھی کلائمیٹ چینج کے حساب سے ہمیں ایز اے نیشن ایک صوبہ, ایک شہر, ایک محلہ, ایک گلی نہیں, کلائمیٹ چینج پورے ملک میں ہے بیٹا. یہ کلاؤڈ برسٹ کا لفظ ہم نے پہلی مرتبہ لفظ اور فینومینا دیکھا کہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے. تو بات یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ کیوں نہیں ہوا, ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. اب یہ چونکہ ایکسٹرا آرڈنری حالات ہیں, جس طرح اگلے سال کے لیے بتاتے ہیں کہ اس سال سے 25% زیادہ ہوگا, تو اس کا مقصد ہے کہ ہمیں ابھی سے نیشنل لیول پہ ہمیں کوئی پلاننگ کرنی ہوگی. اب جس طرح کلاؤڈ برسٹ آیا ہے ادھر گلگت میں, اور انہوں نے ادھر تو جو کے پی میں ادھر تو جو اللہ معاف کرے جو تباہی ہوئی, وہی پانی نے دریا سندھ سے گزرنا اور پنجاب سے گزرنا اور دریا سندھ سے گزرنا ہے. تو ظاہر ہے ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں تھوڑا سا بیٹھ کے سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کے نیشنل پالیسی آن کلائمیٹ چینج کرنی ہوگی, جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے موسمیاتی وہ جو ایمرجنسی ہوتی ہے وہ بھی ڈکلیئر کر دی ہے. اس کا مقصد ہے کہ اب ہم سوچ رہے ہیں اس طرف کہ ہم نے ابھی اس طرف جانا ہے, اور بہت بڑی لیول پہ ہمیں پلاننگ اور پھر اس کی ایگزیکیوشن بھی کرنی ہوگی, اور جلدی میں کرنی ہوگی, بیفور اگلی جو بھی موسم آتا ہے اس سے پہلے, جو میں سمجھتا ہوں. اور باقی جو آپ کہہ رہی ہیں, ظاہر ہے امپروومنٹ کی, جس طرح آپ نے ٹرکی کی مثال دی, بیٹا امپروومنٹ کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. امپروومنٹ کی گنجائش دیکھیں, امریکہ جیسے بہترین فرسٹ ورلڈ سپر پاور, اس کو جو ہے وہ چائنا وہ مار دے گیا ڈیولپمنٹ پہ. تو ظاہر امپروومنٹ کی گنجائش رہتی ہے بیٹا, اور امپروومنٹ ہوتی رہنی چاہیے. اور بالکل یہ جرنلسٹ کا کام ہے اور آپ لوگوں کا کام ہے, جو آپ ایک قلم کی اور طاقت رکھتے ہیں, اور جو ہماری جو میڈیا ہاؤسز ہیں, جو الیکٹرانک میڈیا ہے, ان کے پاس چونکہ وہ کیمرہ کی بھی طاقت ہے, تو بیٹا بالکل آپ لوگوں کو یہ نشاندہی کرتے رہنی چاہیے, اور بالکل آپ لوگوں کو بتانا چاہیے. اور بہت اچھا کام کرے آپ نے پچھلی مرتبہ کور کیا پورے سندھ اور بلوچستان کو. میں آپ کے اور آپ کے ادارے کو, جنہوں نے آپ کے لیے انتظامات کیے ہوں گے ڈیفینیٹلی, تو ان کو بالکل میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ہمیں آپ لوگوں کے جو آبزرویشنز ہیں, آپ لوگوں کی جو دوسری جو آپ کی جو آبزرویشنز ہیں, آپ کی جو ریسرچ ہے, ان سے بھی فائدہ لینا چاہیے. میرا صرف یہی کہنا تھا بیٹا. جی ٹھیک ہو گیا بشیر صاحب. میں مقداد علی خان صاحب کی طرف آؤں گی. مقداد صاحب, آپ یقیناً سن رہے ہیں حکومت میں بیٹھی جماعتوں کے جو سٹانس ہے ساری سچویشن پر. اپوزیشن میں دیکھیں ہم تو اپوزیشن میں بھی اس وقت آپ کی پارٹی کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں, جو ہمیں ایک دوسرے پہ طنزیہ بیانات نظر آ رہے ہیں, جس میں علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک کے حوالے سے چل رہا ہے بیان. انہوں نے کہا اگر ٹک ٹاک سے انقلاب آتے تو عمران خان صاحب جیل میں نہ ہوتے. یہ ساری صورتحال جو چل رہی ہے اس وقت, مقداد صاحب آخرکار یہ کس طرف لیڈ کر رہی ہے؟ اور اگر خان صاحب, سوال یہ ہے کہ نہیں باہر آتے اور جیل میں ہی رہتے ہیں, تو اس کا سب سے بڑا فائدہ پارٹی میں کس کو ہو رہا ہے؟ جی بہت شکریہ رضا. دیکھیں پارٹی کے اندر پہلی تو بات ہے کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ
جو بھی باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں میرے خیال میں کسی بھی جمہوری پارٹی کے اندر نظریہ اپنے نظریات جو ہوتے ہیں یا آپ کے خیالات جو ہوتے ہیں اس میں آپ کسی سے اتفاق کر سکتے ہیں، کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن پارٹی عمران خان صاحب کے گرد گھومتی ہے اور پارٹی عمران خان صاحب کے گرد ہی گھومتی رہے گی۔ اب اصل ایشو کیا ہے؟ پارٹی میں اختلاف نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ خان صاحب سے ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کو ملنے نہیں دیا جاتا، سلیکٹیو لوگوں کو ملوایا جاتا ہے، یا ان کی فیملی میں سے صرف کوئی جاتا ہے وہ مل کے آ جاتا ہے، خان صاحب کا پیغام ملتا ہے۔ جو بات ان سے کے پی میں ہماری گورنمنٹ ہے وہاں پر گورنمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے یا وہاں پر اقدامات کرنے کے حوالے سے یا آپریشن کے حوالے سے یا ریلیف کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے ان کے ساتھ مشاورت نہیں کرنے دی جاتی۔ تو جب یہ آپ کو ایکسس جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا تو یہ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں، اور میرا نہیں خیال ہے کہ پارٹی کے اندر کسی قسم کے کوئی اختلافات ہیں۔ جو ہیں وہ جس طرح ہر پارٹی میں آپس میں اندرونی اختلافات ہوتے ہیں وہ ہمارے بھی ہوں گے، اور کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے کہ جس سے پارٹی کو کوئی نقصان ہو۔ ہم انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کی قیادت میں متحد ہیں اور انشاءاللہ تعالی متحد ہی رہیں گے۔ باقی اگر میرے خیال میں اگر ہماری جس طرح پہلے پارٹی قیادت کی یا لوگوں کی ملاقاتوں کا ایک سکیجول تھا، اس سکیجول کے تحت جو عدالت نے ہمیں آئینی قانونی حق دیا ہوا ہے، ابھی بھی عدالت کہتی ہے کہ آپ ان سے ملوائیں، لیکن ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ تو جب تک کہ خان صاحب کے ساتھ ہمارا ایزی ایکسس نہیں ہوگا تو یہ مشکلات رہیں گی، اور یہ مشکلات صرف ہماری پارٹی کے لیے نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے ماحول کے لیے ہوں گی۔ آپ دیکھیں کہ ایک صوبے میں ہماری گورنمنٹ ہے، ایک صوبے میں عمران خان صاحب کی پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور اگر ان کو اپنی پارٹی سے ملنے نہیں دیا جائے گا، بات نہیں کرنے دی جائے گی، تو پھر اس طرح کے ایشوز آتے رہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا ہے۔ دوسری جانب مجھے یہ بھی بتائیے گا مقداد صاحب، ہم بات کریں سیلاب کے حوالے سے بھی، آپ کیسے دیکھتے ہیں حکومت کی تیاری اور ساری چیزیں، اور پھر کے پی میں بھی فلیش فلڈز آئے ہیں اس دفعہ، اور اس کی جو سب سے زیادہ کرٹیسزم اس پہ ہو رہی ہے، جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں قومی اسمبلی میں کہ جی اسٹون کراشنگ کے لائسنسز بہت جاری ہو گئے، جس کی وجہ سے جو درخت ہیں جو بچاتے تھے وہ ہی اب درخت جو ہے وہ نہیں رہے، تو وہ کیسے بچاتے کہ یہ سارا سیناریو نہیں بنتا؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، ہم لوگ ایک دوسرے پہ تنقید تو بہت کرتے ہیں، لیکن یہ وقت میرے خیال میں ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کا نہیں تھا۔ خیر اب بات ہوئی ہے تو اس پہ بات کر لی جاتی ہے۔ سٹون کرشنگ ہو، درخت کاٹنے کا معاملہ ہو، ریلیف وقت میں نہ پہنچانے کا معاملہ ہو، تو یہ باتیں تنقید کرنے کی ہیں۔ تنقید میں بھی بہت کر سکتا ہوں۔ میرے خیال میں ہمیں اس وقت متحد ہو کے ان لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ میں نے کچھ ہمارے جو ڈسٹرکٹ سرگودا کے یا ڈسٹرکٹ حافظ آباد کے یا چنیوٹ کے اضلاع ہیں، وہاں پر میں نے خود سیلابی علاقوں کا دورہ کیا ہے بیرسٹر گوہر کے ساتھ، ہمارے چیئرمین کے ساتھ۔ وہاں پر لوگوں کو بہت مشکلات تھیں، لیکن یہاں پھر بھی وہ ریلیف لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور پہنچی بھی ہے۔ لیکن جو اس وقت تباہی ساؤتھ پنجاب میں ہوئی ہے، جہاں پر واقعتاً حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ان لوگوں کو وہاں سے بر وقت ریسکیو نہیں کیا گیا۔ دیکھیں، سیلاب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے امتحان ہے، لیکن کم از کم جب آپ کو یہ پتا تھا کہ وہاں پر یہ سیلاب یہاں سے ہوتا ہوا ساؤتھ پنجاب میں جائے گا، تو آپ نے وہاں پر جس طرح جلال پور پیر والا ہے یا باقی اور بہت سارے مقامات ہیں، بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جہاں پر لوگ ابھی بھی اپنی یا تو چھتوں پہ بیٹھے ہیں یا درختوں پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ وہاں پر ہماری یہ جو فارم 47 والی وزیر اعلیٰ صاحبہ ہے، یہ جاتی ہیں، فوٹو سیشن کرواتی ہیں، آ جاتی ہیں، جن کو یہ حقیقت نہیں پتا کہ 2022 میں جب سیلاب آیا تھا تو ان کے اپنے چچا جان وزیر اعظم صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، تو
میرے خیال میں ان کی نالج کا آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں. وہ صرف تنقید کر رہی ہیں یا فوٹو سیشن کروا رہی ہیں. ان کو ایکچوئل ریلیف ورک کرنا چاہیے. جس ضلع میں ان کا وزٹ ہوتا ہے وہاں پر کشتیاں پہنچ جاتی ہیں. ہمارے تک بہت ایسی ویڈیوز آئی ہیں. اگر آپ تنقید کرنی شروع کروں تو آپ کا شاید پروگرام ختم ہو جائے گا, ان کے اوپر تنقید ختم نہیں ہوگی. لیکن ابھی بھی میرا یہ کہنا ہے, ابھی بھی میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. وہ لوگ جن کو آپ کی سخت ضرورت ہے ان کے پاس ریلیف پہنچائیں, ان کو وہاں سے ریسکیو کریں, اور پھر ریسکیو کرنے کے بعد یہ جب سیلاب کا پانی ہٹ جائے گا تو ان کی ری ہیبلیٹیشن کا معاملہ ہے, اس کے اوپر ایک پراپر پلاننگ کرنی چاہیے. ابھی سے پلاننگ کرنی چاہیے اور ان کو ری ہیبلیٹیٹ کرنا چاہیے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ کل کو ہمارے جب یہ پانی چلا جائے گا تو ہمارے یہاں پر فوڈ کی شارٹیج ہوگی. بہت سارے یہ سارے ایگریکلچر اضلاع تھے جہاں پر بہت سارا ہماری زمینوں کا, زرعی زمینوں کا نقصان ہوا ہے. لوگوں کے مال مویشی کا, لائف سٹاک کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس زمینوں کی ہولڈنگز ہیں ہی نہیں, وہ ان کا مال مویشی ہی ان کے گزر بسر کا ذریعہ تھا, لیکن وہ سارا تباہ ہو گیا, وہ بہہ گئے سیلابوں کے ساتھ. یا اب جو بچ گئے ہیں ان کے پاس اپنے جانوروں کو کھلانے کے لیے چارہ نہیں ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کر رہے ہیں یا ان کو وہاں کے پبلک کے نمائندے کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت ہے اور ہمیں سب پاکستانیوں کو بینگ اے پاکستانی مل کے کام کرنا چاہیے. ان لوگوں کے لیے ریلیف کا انتظام کرنا چاہیے, اور ری ہیبلیٹیشن میں بھی تمام تر صوبوں کو, تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کی ری ہیبلیٹیشن بھی بعد میں کرنی چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے. وہ اس وقت آپ پاکستانی بھائیوں کی طرف, بہن بھائیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاکستانی بہن بھائی آ کے ہماری مدد کریں گے یا ہماری گورنمنٹس آ کے ہماری مدد کریں گی. تو ہمیں بجائے کہ ہم پوائنٹ سکورنگ کریں, ہمیں جا کے ان کی مدد کرنی چاہیے. اچھا ٹھیک ہو گیا ہے. میں قادر مندوخیل, جی میں آ رہی ہوں میمن صاحب آپ کی طرف. میں قادر مندوخیل صاحب سے کوئکلی جواب لے لوں, پھر آپ ہی کی طرف آؤں گی کیونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے ہمارے پاس. قادر مندوخیل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی قادر صاحب, اس میں اب چونکہ ظاہر آپ نے کہا آپ لوگوں نے خود کہ جی کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے بار بار, تو 2022 میں جیسے ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور یہ کیٹاسٹرافیز آ رہی ہیں. اب کیا ہم اور ابھی چلیں وہ 17 سال کو چھوڑیں, لیکن ابھی تو اس وقت تو گولڈن پیریڈ ہے آپ کے پاس, کیونکہ آپ وفاق میں بھی بیٹھے ہیں حکومت کے ساتھ, سندھ میں بھی آپ کی پاس ہے, جو کہ وفاق کہتے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم کے بعد تو سندھ تو جو ہے وہ اپنا پروونشل حکومتوں کے پاس جو ہے, چاہے وہ سندھ ہو, کے پی کے ہو, پنجاب ہو, بلوچستان ہو, ان کے پاس زیادہ اختیارات بھی ہیں, فنڈز بھی ہیں, اور پالیسی میکرز بھی وہی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم صرف سپورٹ کر سکتے ہیں تو تھوڑی بہت, جو کہ اسٹرکچرز کے حوالے سے ہوتی ہے. تو اس ساری صورتحال میں پھر اب تو ماشاءاللہ سے لوکل گورنمنٹ میں بھی آپ کے میئر ہیں, تو کوئی لانگ ٹرم پالیسی بنائی جا رہی ہے اس سے نمٹنے کے لیے, یا ہم اسی طرح ڈے ٹو ڈے بیسس پہ پورا صوبہ چلائیں گے, شہر چلائیں گے؟ جی دیکھیے, لانگ ٹرم صوبہ تو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ 21 لاکھ مکانات, جہاں دنیا کی سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے, صرف پاکستان کا نہیں دنیا کا, اس پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. اور وہ کام بھی ایسا ہو رہا ہے کہ وہ مکانات اتنی مضبوطی سے اور اس طرح سے بنائے جا رہے کہ وہ کسی اور سیلاب سے وہ متاثر نہ ہو. اور دوسری بات, بشیر میمن صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے آپ کو دریا کے کناروں پہ یا کچے کی زمین کی جو تفصیلات بتائی ہے. ظاہری بات ہے, دریا نے وہی گزرنا ہے جہاں لوگوں نے گھر بنائے, جہاں لوگوں نے فصلیں بنائے, اور یہ ہر سال ہوتا ہے. دریا کے بیچ میں یقیناً زمین اچھی ہوتی ہے, پانی بھی اویلیبل ہوتا ہے, تو لوگ فصلیں لگا لیتے ہیں. اور کبھی کبھار جب دریا زیادہ آ جاتی ہے, بارشیں زیادہ ہو جاتی ہے, تو اس سے وہ ظاہری بات ہے وہ فصلیں ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ بھی تھوڑا سا یاد رکھیے, آپ کراچی کی صورتحال دیکھ لیں, آپ کو وہ ماضی والی چیز. اور میں آپ کو ایک اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ کراچی میں یہاں تقریباً 34 سے 35% علاقہ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی یعنی سندھ حکومت کے پاس ہے. باقی ایریا ہمارے پاس نہیں ہے, جیسے ڈی ایچ اے ہے, نیول کی سوسائٹی ہے, ایئر فورس کی ہے,
कंटोनमेंट के ये सारे अगर निकाल दे तो 34-35% या मैक्सिमम 37% इलाका बचता है जो सिविल गवर्नमेंट के पास है। तो मैं ये समझ रहा हूँ उसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि हमने उसके डीएचए लिए वालों आप ने देख तो रहे अपना हैं हल कर लिया ना, अभी वो भी बशीर मेहमद साहब ने बताया, डीएचए वालों ने तो हल कर लिया, बाकी शहर का तो जी। मसला है ना सर। जी जी, बाकी शहर आपके सामने है, जी। बाकी शहर भी आपके सामने है। वो मेरा तो बुरा जो हाल हुआ बंजिया है टाउन ना, है, उसमें तो से अभी तो जी। पूछ रहे हैं ना सवाल, वो तो आपके सामने हुआ है ना जो हाल हुआ है। कहाँ पे हाल हुआ है? जो सारा हाल हुआ है बाकी एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, सेंट्रल में जो सूरत हाल बनी हुई है और अभी भी सड़कों का जो हाल हुआ है इसके बाद से, वो आपके सामने है सारा। और देखिए मेरी बहन, जब बारिश होती है तो यकीनन सड़कें खराब होती है, तो आप कौन सी दुनिया में रहती है? और फिर उसके बाद जो माजी में यहाँ जो हफ्तों पानी खड़ा होता था, अब तो नहीं होता है। लेकिन सबसे बढ़कर ये है कि कराची में अल्हम्दुलिल्लाह अब वो नहीं है कि बंदा घर से निकल जाता है तो वो बोरी बंद लाश न मिल जाए, बंदा घर से निकल जाए कोई अगवा भरा तावान के लिए नहीं उठाया जाए। कम कम जिंदा तो है, हम और आप सड़कों पे बात करें, ये तो नहीं करें कि कत्लेआम हो रहा है, ये तो नहीं बने कि यहाँ खून खराबा जा रहा है, ये तो नहीं करे कि यहाँ जो ना वो कोई पंजाब को भेजने पे कर दिए, किसी को बलूचिस्तान को, किसी को खैबर पख्तूनख्वा की। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको ये बात ही जरूर अच्छी नहीं लग रही है, आपकी से इंप्रेशन से मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। क्योंकि ये जवाब नहीं है ना, मैं सिक्योरिटी पे तो बात ही नहीं कर रही, अभी सिक्योरिटी पे बात नहीं कर रही ना, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं हो रही, मैं गवर्नेंस की बात कर रही हूँ। देखिए मैं गवर्नेंस की मेरी पूरा सुन लेना, आप आधा घंटा किसी को सुनते हैं तो मुझे भी नहीं, मैं तो सुन रही हूँ आपने ये करो आप कि बिल्कुल कम बात से कम करें। अभी तो आपकी इतनी हिम्मत है कि आप बारिश के ऊपर बात करें। माजी में तो आपके और आपकी चैनल, दूसरे चैनल वाले तो हिम्मत भी नहीं कर सकते थे कि कराची में कत्लेआम कितने हो रहे हैं, दिन में 25-30 लोग कैसे कत्ल हो रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ जहाँ कराची में ब्रिजेस बने हैं, जहाँ कराची में सड़कें बनी है, जहाँ अभी शारा फैसल का आप देख ले, इतना बड़ा सैलाब पानी आया था और आपने देखा कि 24 घंटे के अंदर वो क्लियर कर दिया। उसके अलावा दूसरे इलाकों के भी आप पानी देख ले, खुद बशीर मेमन साहब बता रहे कि डीएचए में यहाँ क्या सूरत हाल था, बेहतर हो गया, उन्होंने नाले बना लिए, उन्होंने चीज कर दी, लेकिन उनके पास फंड भी अच्छी खासी होती है। यहाँ सिंध हुकूमत के पास वो फंड की भी वो शार्टेज जारी बात है, पूरे सुबह चले। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आपको यहाँ हफ्तों पानी नजर नहीं आया। मुझे बताओ कोई इलाका, आप और मैं कराची में रहते हैं, आप मुझे बताओ ना कि यहाँ 2 दिन से 24 घंटे से ज्यादा किसी इलाके में पानी अगर खड़ा हो जो सूरत हाल सैलाबी होता है, नहीं होता है। यकीनन सीवरेज का लाइन टूट जाता है, यकीनन गटर जो है ना वो भर जाता है, लेकिन वो चीजें तो आपको वक्तन फवक्तन नजर आएगी सैलाब के अलावा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप माजी के साथ कंपेयर कर दें तो आपको ज्यादा बेहतर, और ये पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पीपल्स पार्टी का मेयर कराची बना है। ये भी जरा देख ले, माजी में हमारे पास ये वो दे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद हम ये कहेंगे कि हमने बेहतर काम किए है। और मैं ये भी कहूंगा कि हमने 100% बेहतर काम किए। यकीनन कमी बेशी होगी, उसको वक्त के साथ साथ उसको भी दूर किया जाएगा। तो मैं ये, और फिर ये भी आपको मैं बता दूं कि कराची में पूरा का पूरा जो 34-35% इलाके में भी 9 टाउन जमात इस्लामी के पास है और 3 टाउन जो है ना वो पीटीआई के पास है, पीपल्स पार्टी के पास वो भी पूरा नहीं है। क्योंकि आपको बताया कि सिर्फ मेयर के पास नहीं होता है, मेयर से नीचे टाउन होता है, टाउन का अपना फंड होता है, टाउन अपनी जो सियासी जमात है उनको होता है। लेकिन उसके बावजूद सारी जिम्मेदारी हम अपने कंधों लेते हैं, उसके बावजूद सारी बातों को जवाब हम देते हैं, उसके बावजूद हम कहते हैं कि हम ठीक करेंगे उनके साथ मिलकर। तो ये सारी सूरत हाल आवाम के सामने, क्योंकि बाकी जो आपकी चैनल सुनने वाले हैं उनको ये कराची के डायनामिक का नहीं पता होता है कि यहाँ जो कितना इलाका सिविल गवर्नमेंट के पास है, कितना टाउन पीपल्स पार्टी के पास। ये सारी चीजें थोड़ा सा आवाम को तफसील बताया करे ताकि उनको समझने में आसानी हो। ठीक हो गया कादिर मंदुखैल साहब। मैं बशीर मेहमद साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बशीर साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, बशीर मेहमद साहब की आवाज़ मुझे नहीं आ रही और टाइम भी हमारा पूरा हो गया है, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया बशीर मेहमद साहब आपका, मिकदार खान साहब का, कादिर मंदुखैल साहब का, तीनों मौजूद बार बार वो हाथ उठा रहे थे इसलिए तीनों मौजूद का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, कराची की क्या सूरत हाल थी, मैं खुद कराची वाली हूँ, आप कराची वाले, आप सब देख रहे हैं। मैं इस पर मजीद कमेंट नहीं करना चाहती। कादिर मंदुखैल साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं, ये कराची वालों पर छोड़ते हैं। इसी के साथ ये अपनी मेज़बान से भी दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।